یہ صحیح بخاری شریف میرے ہاتھوں میں موجود ہے. صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس کا باب ہے باب ثناء الناس علی المیت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس روایت کو لے کر آتے ہیں کتاب الجنائز میں اور اس کا باب ہے باب ثناء الناس علی المیت، لوگوں کا میت کی تحسین کرنا. اب اس حدیث مبارکہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے کسی میت کی تعریف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کا کیا مقام رکھتا ہے. اب آپ اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرما لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مسلمان کے جنازے کے پاس سے گزرے تو صحابہ اکرام نے اس جنازے کی تحسین کی. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واجب ہو گئی. پھر وہ دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے، یعنی اس کے بعد ایک اور جنازے کے پاس سے آپ گزرے تو انہوں نے اس کی مذمت کی، صحابہ اکرام نے اس کی مذمت کی، برائی کی. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واجب ہو گئی. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا وجبت وجبت، کہ پہلے جنازے سے گزرے تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، پھر دوسرے جنازے سے گزرے تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنازہ جس کی تم نے تحسین کی، کہ جس میت کے بارے میں تم نے اس کی تعریف کی، اس کی اچھائی بیان کی، اس کی اچھی خصلتوں کو تم نے بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے دوسرے جنازے کی مذمت کی، اس کی برائی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ اے صحابہ اکرام یاد رکھو تم اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس زمین پر گواہ ہوتے ہیں. تو یہاں سے ایک قاعدہ یہ مل گیا کہ جو ایمان والے جس میت کی تعریف کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے، اور جب ایمان والے جس میت کی برائی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو واجب قرار دیتا ہے. تو بات پتہ یہاں پر یہ چلی کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو کتاب الجنائز میں جو ہے نقل فرمایا، باب ثناء الناس علی المیت میں یہ روایت موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب ایمان والے کسی بزرگ کی تعریف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی بزرگی ثابت ہوتی ہے. جب ایمان والے کسی ولی کی تعریف کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، متقی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، جب ایمان والے اس چیز کی گواہی دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کا ولی ہونا مسلم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کا متقی اور پرہیزگار ہونا مسلم ہوتا ہے. اس لیے کہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ گواہی دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والے بندے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے گواہ ہو، جس کی تم گواہی دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ویسا ہی ہوگا. تو جب ایمان والے ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ لاکھوں ایمان والے حضور داتا گنج بخش کے ماننے والے ہیں، لاکھوں ایمان والے حضور خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، لاکھوں ایمان والے حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اور ان کی ولایت کو تسلیم کرنے والے ہیں. اور ان ماننے والوں میں صرف عوام ہی نہیں ہے بلکہ خواص بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں جب ایک جاہل مرزا ان کو ولی تسلیم نہیں کرتا تو اس جاہل مرزا کی ہمیں بکواس سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لاکھوں ایمان والے جب ان کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں. حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. جزاک اللہ.